السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں چند سوالوں کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کی کلپ کے اندر انشاءاللہ العزیز میں ان سوالوں کے جواب بتاؤں گا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی دین کے متعلق سوال کرتا ہے، خاص طور سے مسائل جب معلوم کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے، چونکہ مسائل وہی شخص معلوم کرتا ہے، وہی شخص پوچھتا ہے جس کو دین کا ذوق و شوق ہوتا ہے، دین سے محبت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی کلپ کے اندر میں وہ جواب انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ نماز جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ظہر کا نام لینا چاہیے کہ جمعے کا نام لینا چاہیے؟ تو ظاہر بات ہے ظہر کی نماز ایک الگ نماز ہے اور جمعے کی نماز الگ نماز ہے۔ تو جب ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے تو ہم جمعے کا نام لیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ظہر کا نام لیں گے، اور جمعے کی نماز ہم جب پڑھیں گے تو اس طریقے سے نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعے کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ دوسرا انہی نے ایک سوال اور بھی کیا ہے کہ خطبے کی جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں اس کو دہرانا چاہیے کہ نہیں دہرانا چاہیے؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس خطبے والی اذان کا دہرانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو خطبے کے اندر شمار کیا جاتا ہے اور خطبہ سننا واجب ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے اگر نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئے تو اس وقت آپ اس پر درود اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ چوم سکتے ہیں۔ اگر آپ نبی پر درود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل کے اندر درود پڑھیے، لیکن زبان سے آپ درود نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس اذان کو نہیں دہرا سکتے ہیں، یہ دہرانا جائز نہیں ہے۔ ایک اور صارف ہیں جنہوں نے کہا کہ نماز قصر کے متعلق بتا دیجئے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز میں اس پر ایک ایپیسوڈ تیار کروں گا، کیونکہ اس کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہاں اتنا بتا دوں کہ نماز قصر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ چونکہ مسافر جب سفر کرتا ہے تو سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر یہ رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نماز کو قصر کر لیں، آدھا پڑھ لیں۔ تو آپ سفر کی حالت میں، اب سفر تقریباً جو ہے 57.5 میل دوری کا سفر ہو، یا کلومیٹر کے حساب سے کہہ لیجئے 92 کلومیٹر کا سفر اگر آپ کر رہے ہیں یا اس سے زائد کا سفر آپ کر رہے ہیں، تب آپ مسافر کہلائیں گے اور آپ کو نماز قصر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر پوری نماز پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نماز قصر سفر کی حالت میں ہمارے لیے حکم ہے پڑھنے کا، تو پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ لہذا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک عطیہ ہے، آپ اس کو ٹھکرائیں گے تو ضرور گناہ گار ہوں گے۔